علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ہوم نراکارم مست نیہ آکارم مست نیہ پتاست نے پترم مست جو سروگ لفت نرلیفتہ تاہ مہیمہ کو کا سنگ چھپا جا کے نام ترت سنگ سارا جا ہی نام دوک سوک سہارا۔ صدر محترم، حاضرین جلسہ اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء اکرام اور اس علاقے سے اور جھارکھنڈ اس علاقے سے آئے ہوئے سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بھائیوں، پردے کے اندر میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم سبوں کو انسان بنایا اور سب کو معلوم ہے، پتہ ہے کہ انسان بنانے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ لیکن انسان بنانے کے بعد ہم کو اور تمام انسانوں کے لیے ایک کتاب دی ہے اور اس کتاب کا نام ہے قرآن مجید۔ اس کتاب کے خلاف لوگ ہزاروں باتیں کہتے ہیں،
لیکن اللہ رب العالمین نے جو بات کہہ دیے ان باتوں کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ آواز اٹھائی جا رہی ہے لیکن آواز کو دفن کر دیا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے ساتھ اگر کوئی برابر کرنے کی کوشش کرے تو خود برباد ہو جائے گا، یہ قرآن کو مٹا نہیں سکتا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ۔ ہے انسانوں، ہے دنیا والوں، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتا دو، آپ کہہ دو کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ کتاب کو یعنی کتاب کی ذمہ داری تمہارے پاس رہے یا اللہ رب العالمین کے پاس رہے گا، یہ فکر کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں، یہ قرآن کی ذمہ داری میں خود اپنے ہاتھوں میں اور اپنے پاس رکھتا ہوں۔ یہ انسان سارے دنیا والے مل کر اس کتاب کو ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے جب ہم قرآن کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم اس پر غور کرتے ہیں، قرآن نے بسم اللہ سے شروع کیا، منتر اٹھاتے ہیں، اور آج کے جو پنڈت لوگ اور آج کے جو دنیا میں دہشت یعنی دھرم کے بارے میں برا بھلا اور گندی باتیں کہتے ہیں، ان کی باتوں پر اور ان باتوں کو اچھی طریقے سے میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن نے جو حقیقت میں جو سورہ فاتحہ بیان کی ہے کہ منتروں کے اندر بھی موجود ہے، کہ منتروں کے اندر بھی ایسی باتیں کہی ہے کہ جو ہو نقل کیا کہ منتروں نے اور کرشن جی نے بتایا ہو۔ آئیے سب سے پہلے ہم قرآن کھولتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرمایا میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ ہے انسانوں سن لو، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کو کرم کرنے والا ہے۔ کس نے فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے۔ ہے دنیا والوں میں شروع کرتا ہوں اپنے نام سے۔ ہاں، جب ہم اتھروا وید کھولتے ہیں، جب ہم منتر کے اندر اس دھرم کے اندر اور اس چیزوں کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، اب ان منتروں کے اندر بھی یہی بات کہہ دی گئی ہے لوگوں تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں تمہیں کیا کرنا ہے دنیا والوں، اب اتھروا وید اٹھائیے اور دیکھیے ایک منتر کے اندر بتایا گیا ہے، ہاں اس کتاب کی ذمہ داری اس پرماتما کی میں شروع کرتا ہوں جو پہلے سے تھا، یعنی اس پرماتما اور اس ایشور کی باتوں سے میں شروع کرتا ہوں جو پہلے سے موجود تھا، یعنی اللہ رب العالمین ہے جو پہلے سے تھا اور اللہ رب العالمین موجود رہے گا۔ دنیا ختم ہو جائے الگ بات ہے، دنیا میں انسان نہ رہے یہ الگ بات ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو ہے انسانوں، اللہ رب العالمین موجود رہے گا کیونکہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجنے والا اللہ ہے۔ آئیے میں آپ کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ ہم کس سے یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں مٹی سے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یعنی ان فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، لیکن اس نے سجدہ نہیں کی، ابلیس شیطان بن گئے، بغیر سجدہ کی وجہ سے اس نے سجدہ نہیں کی اس لیے وہ شیطان بن گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر رکھا۔ قرآن کھولیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا۔ اے لوگو دنیا والو سن لو، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر رکھا اور رکھنے کے بعد ان کے ساتھ ان کی بیوی بھی تھی، حضرت حوا علیہ السلام بھی تھی، اور دونوں جنت کے اندر رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ جنت کے اندر رہنا کچھ بھی ہو جائے، ہاں اسی کے اندر رہنا، کوئی پریشانی آ جائے تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، جو بھی پریشانی ہو مجھ سے مانگنا میں تمہیں دوں گا۔ لیکن آدم علیہ السلام نے ان کی باتوں کو نہیں مانی، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ کیوں نکالا؟ کہ اللہ کی باتوں کی نافرمانی کی، اسے منع کیا تھا درخت کے قریب مت جانا، وہ درخت کے قریب چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا۔
تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مالک وہ ہے، رب وہ ہے جو ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے لوگوں، دنیا والوں سن لو، جب انسان پریشانی میں پڑتے ہیں، جب انسان دکھ اور تکلیفوں میں جاتے ہیں، اس وقت اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، اپنے مالک کو یاد کرتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کہاں ہے، لیکن جب وہ کھاتے پیتے ہیں، جب بیٹھے رہتے ہیں، اسے کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، اسے کوئی ٹینشن نہیں کہ اللہ موجود ہے، یہ بھی پریشانی، یہ بھی کبھی غور و فکر نہیں کرتا ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ آئیے مہابھارت کھولیے، دیکھیے، ایک منتر اٹھائیے، سچی بات کہہ دی گئی ہے، پرتھم ہی ادھی پرش کا دھن ہے وہ، جا پر ست شکشا سب پاو، پرم پرش اکھنڈت روپا ہے، سرواتما روپ انوپا، یعنی حقیقت کہہ دیے ہے۔ دنیا والو سن لو، یہ حقیقت کیا کہہ رہا ہے، یہ ہماری کتاب قرآن نے نہیں بتا رہے ہیں، ان لوگوں کی کتابیں آج بھی بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، بازاروں میں ہوں گے، کیونکہ محفل میں تو لوگ آتے نہیں ہیں۔ وہ سنیے کیا کہا، پرتھم یعنی نبی علیہ السلام آنے سے پہلے برائیاں چاروں طرف پھیل گئی، اور اس طریقے سے برائیاں پھیلی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان برائیوں کو روکنے کے لیے اللہ کے نبی کو بھیجا، یعنی پرماتما کو بھیجا، ایشور نے اللہ اپنے رسول کو بھیجا، اور ان رسولوں سے ہم نے تعلیم حاصل کیے، ان رسولوں سے ہم نے دین کی باتیں حاصل کیے۔ ہاں لوگوں، آؤ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں نبی علیہ السلام آنے سے پہلے کس طریقے سے برائیاں پھیلی ہوئی تھی۔ آئیے ہم غور کرتے ہیں، آئیے ہم ان چیزوں پر فکر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں پیچھے جا کر اللہ کے نبی آنے سے پہلے ان برائیوں کو کس طریقے سے اللہ کے نبی نے ختم کیا۔ اللہ کے نبی آنے سے پہلے اگر کسی کے گھر میں لڑکیاں پیدا ہوئی، ان ظالموں نے ان لڑکی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، ان لڑکی کو مار دیتے تھے، جس طریقے سے آج دنیا میں ہو رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آج بھی ظالم باپ نے اپنے بیٹی کو قتل کر رہا ہے؟ معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں۔ کیوں معلوم نہیں ہے؟ فکر نہیں کرتے ہو۔ کیوں؟ اٹھائیے آپ کے پڑوسی ملک پاکستان کے واقعہ دیکھیے، نیوز میں بھرے پڑے ہیں، آپ کبھی اس پر غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ ایک ظالم باپ نے پاکستان کے اندر 7 دن کی بیٹی کو 7 گولیوں سے بھوندا، یعنی اس کو ختم کر دیا، اور اس جرم سے مارا کہ میری بیٹی پیدا ہوئی ہے، میں اسے زندہ رکھنا نہیں چاہتا، میں تو بیٹا چاہتا تھا، لڑکی پیدا ہوئی ہے، میں اس لڑکی کو کیا کروں، پالوں، اس کو کھلاؤ پلاؤ، پھر اس کو شادی بھی کراؤں، میں پیسہ بھی دوں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس باپ نے، ظالم باپ نے، اس فرعون کے بھائی نے اس بیٹی کو ختم کر دیا۔ اس ظالم باپ نے اور نبی علیہ السلام آنے سے پہلے ان لوگوں کے بھائیوں نے اس بیٹی کو بھی مار دیا۔ پاکستان کے اندر ان ظالم باپ نے ان بیٹی کو ختم کر دیا۔ 7 دن کی بیٹی تھی، ماں رو رہی ہے، اور یہ بھی ایک آدمی نے کہہ دی ہے، ارے تمہیں بیٹی پسند ہی نہیں ہے، تم مجھ سے کہتے ہیں میں تمہیں پیسہ بھی دیتا بدلے میں، لیکن معاملہ کیا ہے، بیٹی کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ہے یا نہیں ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر بیٹی کو پسند نہیں کرتا ہے لوگ۔ ارے لڑکی پیدا ہوئی، دیکھو آج رات میں لڑکی پیدا ہوئی، کل باپ فرار ہو جاتے ہیں، بمبئی چلے جاتے ہیں، دلی چلے جاتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ تو لڑکیاں پیدا ہوئی، اللہ کے نبی آنے سے پہلے گھروں میں لڑکیاں پیدا ہوئی، لوگ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ ہاں، کسی عورت کی شوہر کا انتقال ہو گیا، ان ظالموں نے، ان درندوں نے، ان لوگوں نے کیا کرتے تھے، ان شوہر کے مر جانے کے بعد ان عورت کو زندہ جلا دیا کرتے تھے، یعنی وہ لوگ کہتے تھے تمہیں دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ان ظالموں نے اس دردناک واقعہ سے، یعنی ان چیزوں سے گزرا، پھر اللہ کے نبی آنے کے بعد ان کو ختم کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد ان چیزوں کو ختم کیا۔ میرے بھائیوں، آئیے، یہ 2 آدمی جا رہے ہیں، شوہر بیوی کہیں سے گزر رہے ہیں، اگر کسی کی نگاہ پڑی، یعنی ایک آدمی مالدار آدمی، پیسے والا آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں
کہ شوہر بھی جا رہے ہیں، ان کی بیوی بہت خوبصورت ہے، اب ان سے وہ آدمی جا کر ڈائریکٹ ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو تم اپنی بیوی کو میرے پاس ایک رات کے لیے بھیج دو، ورنہ میں تم سے لڑوں گا یا کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حالات دیکھیے، وہ نوجوان وہ لوگ لڑتے تھے، ہاں یعنی اس آدمی کو مل جل کر مارتے بھی تھے اور وہ عورت ان کے ساتھ چلی جاتی تھی، کوئی پریشانی نہیں۔ ان برائیوں کو بھی ختم کیا، اللہ کے نبی آنے کے بعد ان چیزوں کو ختم کیا۔ لوگ نبی علیہ السلام آنے سے پہلے لوگ 360 بتوں کی یعنی پوجا کیا کرتے تھے، ان کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے تھے، پھر اللہ کے نبی نے ان چیزوں کو بھی ختم کیا اور قرآن نے ان کا نقشہ کھینچا ہے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ہے لوگو حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، باطل تو مٹنے والا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیج کر، اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیج کر ان تمام برائیوں کو ختم کر دیا اور دنیا میں اسلام جیسے امن و امان اور ہمیں اسلام جیسے مذہب سے دیا ہے، لیکن آج ہم اسلام کو فالو کرنے سے بھی ڈرتے ہیں، ڈر لگ رہے ہیں، کیونکہ یو پی کے اندر لوگوں کو پکڑ کر کہا جا رہا ہے میں تمہیں پیسہ دوں گا، یا یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ تمہیں مار دوں گا، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ چلو کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ لوگ کہتے ہیں بولو جے شری رام، وہ مسلمان کہہ رہا ہے جے شری رام، کوئی پرواہ نہیں، وہ ڈر ہی نہیں رہا ہے، یعنی اللہ کا ڈر ان کی دلوں میں ہے ہی نہیں۔ کیا بات ہے؟ ارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے ان برائیوں میں بھری پڑی تھی، پھر اللہ کے نبی نے نبی آنے کے بعد ان برائیوں کو ختم کر دیا۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک آدمی بیٹھا ہے، اسی کو بتانے لگے دین کے بارے میں۔ 10 آدمی بیٹھا ہے، 10 آدمیوں کا بیٹھک ہے، وہاں پہ بتا رہے دین کی بات۔ ایک دن اللہ کے نبی خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، خانہ کعبہ میں اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل اور ان کے ساتھی لوگ آئے۔ ابو جہل اور ان مشرکین آنے کے بعد اللہ کے نبی کی پیٹھ پر اونٹنے کی اوجھلی لا کر رکھ دی، اور رکھنے کے بعد اللہ کے نبی سجدے سے سر اٹھانا مشکل ہو رہا ہے، پریشانی ہے، اللہ کے نبی سر اٹھانا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے، پھر بھی وہ لوگ ہنسی کر رہے ہیں، ان ظالم لوگ ہنسی کر رہے ہیں، کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی آئی اور آنے کے بعد اس اونٹنے کی اوجھلی ہٹائے، پھر وہ سجدے سے سر اٹھائے۔ اللہ کے نبی نے ان لوگوں کے لیے بد دعائیں کی کہ فلاں آدمی سے اللہ تو انتقام لے لے، تو ان سے بدلہ لے لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ بدر کے میدان میں وہ لوگ، ان لوگوں کی لاش پڑی ہوئی تھی، ان لوگوں کو مارا گیا، وہ لوگ ختم ہو گئے۔ اللہ کے نبی پر انگلی اٹھانے والوں کا حال یہی ہوتا ہے، آج ہو یا 1400 سال پہلے ہوا ہے، لیکن جب ہم نمونہ اٹھاتے ہیں تو یہی حال معلوم ہوتا ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نبی کو گالی دے رہے ہیں، نبی کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا ہے، نبی کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ نبی ایسا ہے، نبی ویسا ہے۔ یہ کہنے دو کہ تم نہیں کرتی ہو، تم تو نماز نہیں پڑھتے ہو، جمعہ کی نماز میں جا رہے ہو، سنت چھوڑ کے بھاگ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میں نبی کی توہین نہیں کر رہا ہوں، وہ لوگ کر رہا ہے، کھلے عام کر رہا ہے، لیکن تم تو چھپے ہوئے کر رہے ہو۔ مسلمانوں کے اندر بھی یہ خرابی ہے، یہ فخر نہ کرو کہ میں مسلمان ہوں تو نبی کو مان رہے ہوں۔ آئیے اللہ کے نبی مکہ میں لوگوں کو دین کی بات بتا رہے ہیں، مکہ کے لوگ دین کی بات نہیں مان رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ سوچا کہ چلو اگر یہاں کے لوگ دین کی بات نہیں مان رہے ہیں تو ہم چلتے ہیں، باہر چلتے ہیں اور کسی جگہ پر جا کر دین کی بات بتائیں گے۔ آئیے وہ اللہ کے نبی 100 کلومیٹر کا سفر پیدل چل کر طائف کا سفر کیا ہے، اور جانے کے بعد وہاں کے سرداروں کو بتایا، وہاں کے لوگوں کو جا کر کہنے لگا میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں تم نبی ہو، تمہارا نام محمد ہے، ارے تم رسول ہو، تم نے اپنے آپ کو رسول دعویٰ کر رہے ہو، ارے نبی اللہ کو بنانا تھا تو ہمیں کیوں نہیں بنایا؟ میں بادشاہ ہوں، میں پیسے والا ہوں، پیسے کا کوئی کمی نہیں ہے، پیسے کا انبار ہے، پھر بھی ہمیں رسول کیوں نہیں بنایا؟ لیکن اللہ کے نبی نے پھر بھی ان لوگوں کے باتوں پر وہاں سے یعنی لوٹے نہیں، وہاں کے
لوگوں کو اور طائف کی گلیوں میں جا جا کر لوگوں کو پکڑ پکڑ کر دین کی بات بتانا شروع کر دیا۔ طائف کے گلیوں میں جا کر دین کی بات بتا رہے ہیں، دین کی بات کہہ رہے ہیں، ہے لوگوں نیک عمل کر لو، ہے لوگوں دین پر عمل کیا کر لو۔ وہ لوگ جا کر دین پر عمل کرنے لگے، لیکن طائف کے گلیوں میں اور طائف میں اللہ کی قسم ایک بھی آدمی ایمان نہیں لائے کہ اس پر نبی علیہ السلام پر، رسول پر ایک بھی آدمی ایمان نہیں لائے۔ اللہ کے رسول پر ایک شخص بھی ایک ہفتے تک رہنے کے بعد بھی ایک آدمی ایمان نہیں لائے۔ مجبوری میں اللہ کے نبی نے سوچا یہاں کے آدمی بھی ایمان نہیں لا رہا ہے، پھر بھی اللہ کے نبی نے سوچا کہ چلو یہاں سے نکل جاتے ہیں، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لا رہا ہے، اگر یہ لوگ اسلام قبول نہیں کر رہا ہے تو ہم باہر جا کر لوگوں کو بتائیں گے۔ میرے بھائیوں، پھر وہ اللہ کے نبی وہاں سے نکلے اور نکلنے کے بعد نکلنے کی بات کیے، مشرکینوں کو پتہ چل گیا، معلوم ہو گیا کہ ہاں نکل رہے ہیں۔ پھر کیا کیا ان درندوں نے، وہاں کے بادشاہوں نے پیسے دے دے کر گنڈے اور موالیوں کو خریدا، پیسے دے دے کر ان لوگوں کو خریدا کہ اللہ کے نبی پر ظلم کرے، اللہ کے نبی کو مارے۔ پھر اللہ کے نبی نکلنے کی بات کیے، ان گنڈے اور موالیوں نے اللہ کے نبی پر پتھروں کی بارشیں کی، اللہ کے نبی کو مارا گیا، اللہ کے نبی پر ظلم کیا گیا۔ حد تو یہاں تک پہنچ گئے اللہ کے نبی بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں اور خون بہ کر جوتے جم جاتے ہیں۔ پریشان ہو کر اللہ کے نبی کو ہوش بھی آیا تو 3 کلومیٹر باہر ہوش آیا۔ کیا دیکھ کر حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہوئے ہیں، اور جبریل علیہ السلام آئے تو مدد کرنے کے لیے نہیں، اس لیے آیا ہے کہ دیکھو۔ اور کیوں مدد کے لیے نہیں آیا؟ اس لیے نہیں آیا کہ پیغام دینا تھا اپنے امت کے لوگوں کو کہ دیکھو تمہارے زمانے میں بھی تمہیں مارا جائے گا لیکن تمہیں برداشت کرنا ہوگا۔ ہو رہا ہے نا، تریپورہ میں مارا جا رہا مسلمانوں کو، کبھی ہم پر ظلم ہو رہے ہیں، ہمیں بھی برداشت کرنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیغام دے کر گیا ہے کہ اگر دشمن انگلی اٹھا رہے ہیں تو برداشت کرنا سیکھو۔ کیوں آئے ہو؟ تم تو مسلمان ہو، مسلمانوں کا تو کام یہی ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی وہاں سے تو آ گئے، اللہ کے نبی مکہ میں دین کی بات بتا رہے، پھر شروع کیا ہے، ان مشرکینوں نے سوچا ہے کہ محمد روک نہیں رہا ہے۔ اب ان کے چچا کے پاس پہنچے، ابو طالب کے پاس، لیکن اسے بھی دھمکی دی، اللہ کے نبی نے ان کی بات بھی نہیں مانی۔ حد یہاں ہو گئے، ان مشرکینوں نے سوچا کہ کیا جائے، بس یہ بات کیے کہ محمد کو قتل کر دیا جائے، محمد کو مار دیا جائے۔ اب محمد کو مارنے کی پلاننگ کی گئی۔ اللہ کے نبی جب اللہ کے نبی کے خلاف یہ پلاننگ کی ہے ان لوگوں نے، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے بتایا، اے نبی وہاں سے نکل جاؤ۔ ان مشرکینوں نے، یہ درندوں نے یہ سوچا ہے کہ محمد کو مارا جائے، محمد کو ختم کر دیا جائے، محمد کو دنیا سے مٹا دیا جائے، نہ رہے گا بس، نہ بجے گی بسوری، یعنی اس کو ختم کر دیا جائے۔ یہ پلاننگ کی ان مشرکینوں نے۔ اللہ کے نبی نکل گئے، چلے گئے، پتہ بھی نہیں کسی کو، مارنے کی پلاننگ کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کامیاب کر دیا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ نبی کی ان باتوں پر عمل کرنا ہے۔ ہم جب پریشانی میں پڑتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں، لیکن جب دکھ اور پریشانی دور رہتے ہیں تب اللہ کو بھول جاتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کو یاد کیوں نہیں کریں، کیونکہ انسان کے پاس اگر پیسہ رہتا ہے، اگر انسان کے پاس مال و دولت رہتا ہے تو اللہ کو بھول بیٹھتا ہے، اگر پیسہ چلے جائے تو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ منتر نے اس بات کی بتائی گئی ہے کہ کس کو یاد کرنا ہے۔ آئیے ایک منتر کھولیے، مہابھارت اٹھائیے، مہابھارت کھولیے، آپ کو ایک منتر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ منتر جو میں سنا رہا ہوں بہت قیمتی ہے۔ کیا قیمتی ہے؟ جو سروگ لفت نرلیفتا تاہ مہیما کو کہ سنگ چیپا، جا کے نام ترت سنسارا، جاہی دام دکھ سکھ سہارا۔ ہے لوگو، اگر تم پریشانی میں ہو، اگر تم سکھ اور دکھوں میں ہو تو جاؤ اس رب کے سامنے اور اس کو پکارو، اسی سے مانگو، وہی دینے والا ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے مانگنا مت، کیونکہ اس کے علاوہ تمہیں ذرہ برابر بھی کوئی کچھ دے نہیں سکتا ہے۔ تم ہزاروں لاکھوں کو
کوشش سے کر لو لیکن تم ناکام رہ جاؤ گے، کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ اس لیے کامیاب ہونے کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ دکھ اور سکھوں میں جا کر اپنے رب کو پوجنا پڑے گا، اسی کے سامنے سروں کو جھکانا ہوگا۔ میں کٹیہار سے آ رہے تھے پروگرام میں، ایک آدمی یعنی منیہاری کے قریب گھر سے نکل رہے ہیں، وہ بھی سفر میں جانے والے ہیں، لوگ آشیرواد لے رہے ہیں پیر چھو کر۔ یہ غلط ہے طریقہ، اور وہی کہہ رہا منتر کے اندر دکھ اور پریشانی میں ہو تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے سامنے جا کر سر کو جھکاؤ، ان سے مانگو، کسی کے در پہ نہیں، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اے نبی اگر تم سے یہ لوگ سوال کر رہے ہیں، اے نبی اگر تم سے یہ لوگ پوچھ رہا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کہاں ہے، تو بتا دو قریب ہی ہے، تم اس کو پکارو، وہ تمہاری پکار کو سننے والا ہے، وہ تمہاری پکار کو سننے کے لیے بیٹھا ہے۔ ہے لوگوں تم اس کو پکارتے رہو، ہے لوگوں تم اسے پکارو، وہ پکار کو سننے کے لیے بیٹھا ہے۔ ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، نہیں آپ کیوں نہیں پکار رہے ہیں؟ اس لیے کہ مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے محبت کر رہے ہیں۔ جو محبت اللہ سے کرنی چاہیے، جو محبت اللہ سے رکھنی چاہیے، وہ محبت کسی اور کے در پہ جا کر کر رہے ہیں، کسی اور سے وہ محبت کر رہے ہیں۔ یہ غلط ہے طریقہ، اور قرآن نے بتایا ہے، ہمیں صحیح راستہ دکھلایا ہے کہ محبت کس سے کرنا ہے۔ آئیے قرآن کریم اٹھائیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اے لوگو دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سے محبت کر رہے ہیں۔ جو اللہ سے محبت کرنی چاہیے وہ محبت کسی اور سے کر رہا ہے، جو محبت اپنے رب سے کرنی چاہیے وہ محبت کسی اور سے کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ جو مومن ہوگا، جو ایمان والا ہوگا، جس کے پاس ایمان کی طاقت ہو، جس کے پاس ایمان کی پونجی ہو، وہ محبت صرف اللہ سے کرے گا، کسی اور سے نہیں، کسی اور کے سامنے سروں کو نہیں جھکائے گا۔ محبت کرے گا تو صرف اللہ سے، پیار کرے گا تو صرف اللہ سے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ قیامت کے دن سب کو حاضر ہونا ہے اور ایک ایک چیزوں کا حساب دینا ہے، کیونکہ قیامت کا جو منظر ہوگا نا ڈینجر ہوگا۔ اور یہی میں بتانا چاہتا تھا کہ قیامت کیا ہے، کہ قیامت کا منظر اور قیامت کے دن لوگ کیوں پریشان ہو جائیں گے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگ اپنے پسینے میں ڈوبتے ہوئے ہوں گے، مرد ہو یا عورت کوئی بھی ہو، یا شوہر ہو یا بیوی، ماں ہو یا بیٹے، کوئی بھی ہو اپنے پسینے میں ڈوبتے ہوئے ہوں گے۔ وہ پریشان رہ جائیں گے، وہ تنگ ہو جائیں گے کہ کیا کروں، لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ محبت اللہ ہی سے کرنا ہے اور قیامت سے ڈرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ہے انسانوں اللہ سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کیونکہ قیامت کا زلزلہ بھیانک ہے، کیونکہ قیامت کا جو دن ہوگا ڈینجر ہوگا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ، لوگوں تم اپنے آنکھوں سے دیکھو گے ایک دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر بھاگے گی، ماں بیٹے سے دور بھاگے گی، باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، اور اپنے بھائی لوگ بھی اپنے بھائیوں سے بھاگیں گے۔ یہ پریشانی ہے، ان تکلیفوں میں قیامت کا منظر ہوگا، ان تکلیفوں میں اور پریشانیوں میں لوگ پڑے رہیں گے، اور ان پریشانیوں سے تم بچنا چاہتے ہو، نبی کے دین پر عمل کرو۔ نبی نے جو راستہ دکھلایا ہے، نبی نے جو طریقہ بتایا ہے، رسول نے جو طریقہ بتایا ہے، اے لوگوں ان پر عمل کر لیا کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو نبی کے طریقے پر عمل کرو، نبی کے راستے کو اپنایا کرو، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی چاہتے ہو تو نبی کے اور رسول کے طریقے پر عمل کیا کرو، اور اللہ کی دین اور اللہ کی دی ہوئی کتابوں پر عمل کرو۔ آؤ قیامت کا دن ہوگا، لوگ پریشان ہو جائیں گے، کہاں جاؤں، کس حال میں رہوں، کہاں جاؤں، کس سے مدد طلب کروں۔ لوگ یہ مشورہ کریں گے
اس حال میں بھی ہم مشورہ کریں گے، چلو ہم ایک کام کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لوگ پہنچیں گے اور جانے کے بعد کہیں گے آدم آپ اللہ کے پہلا رسول ہیں، آپ اللہ کے پہلا نبی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے آپ کو پیدا کیا بنایا ہے، اس لیے آپ سن لیجئے، اے آدم ہمارے لیے شفاعت کر دیجئے۔ کیا آپ دیکھ نہیں رہے ہماری حالات کیا ہو رہی ہے، ہماری پریشانی کا عالم تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، مجھے اپنے ہی فکر ہے، مجھے اپنے ہی فکر ہے، میں یہ کام کبھی بھی نہیں کر سکتا، میں یہ بول نہیں سکتا، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت سے نکلنے کے لیے منع کیا تھا، درخت کے پاس جانے سے منع روکا تھا، لیکن ہم نے ان کی باتوں کو نہیں مانی، درخت کے قریب چل پڑے تھے، پھر یہ ہوا کہ آج معاملہ یہاں پہنچ گئے، میں نے خطائیں کی اور یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے درج کر کے رکھا ہے، اس لیے میں نہیں جا سکتا، تم ایک کام کرو۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میری رائے یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس دوڑیں گے، نوح علیہ السلام سے کہیں گے اے نوح آپ اللہ کے پہلا رسول و نبی ہے، اس لیے آپ اللہ کے وہاں میرے لیے شفاعت کر دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جواب دیں گے نفسی نفسی، مجھے اپنے ہی فکر ہے، مجھے اپنے ہی فکر ہے، میں نہیں جا سکتا۔ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کیا تھا اور میں نے اپنے قوم کے لیے بد دعائیں کی تھی، اس لیے میں نہیں جا سکتا۔ نوح علیہ السلام بھی کہیں گے ایک کام کرو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ وہ لوگ نفسی نفسی کے عالم میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوڑیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کریں گے اے ابراہیم آپ اللہ کے خلیل، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحدہ اور پیغام یعنی وہ طاقت دی ہے، اس لیے آپ اللہ کے پاس جائیے اور میرے لیے چند منٹ ہم لوگوں کے لیے شفاعت کر دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دیں گے نفسی نفسی، مجھے اپنے ہی فکر ہے، مجھے اپنے ہی فکر ہے، میں نہیں جا سکتا۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیں گے نفسی نفسی، مجھے اپنے ہی فکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی جواب دیں گے۔ آخر میں لوگ دوڑ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہیں گے اے نبی محمد آخری نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسولوں میں سب سے افضل بنایا ہے، نبیوں کا سردار بنایا ہے، اللہ نے آپ کو دنیا سے جنت کا شیر کرایا ہے، اس لیے آپ ایک کام کیجئے، آپ جائیے اور اللہ کے وہاں شفاعت کر دیجئے، اللہ کے وہاں ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑیں گے اور جا کر اللہ کے عرش کے وہاں سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گئے محمد اے محمد سر اٹھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی سے کہا جائے گا اے محمد بتاؤ کیا ہوا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کیا بات ہے۔ اللہ کے نبی کہیں گے میری امت کو شفاعت دے دے، میری امت کو جنتی قرار دے۔ اللہ کے نبی سے کہا جائے گا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، جاؤ میں نے تمہیں شفاعت یعنی تمہاری باتوں کو میں نے مان لی۔ اللہ کے نبی کو باتوں کو ماننے والا اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو یعنی کہہ دے گا جاؤ میں نے مان لیا، چلے جاؤ، فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے بھائیوں قیامت کا دن ہوگا، آئیے حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن ہوگا، بہت قیمتی بات ہے، امپورٹنٹ بات ہے، آپ کو یہ بات لے کر جانا ہی ہے گھر میں کہ ہم کیا ہیں۔ آئیے غور کیجئے، قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی آئے، ایک نبی آئے گا، ان کے ساتھ صرف ایک آدمی ہوگا، دوسرا نبی آئے گا، ان کے ساتھ صرف دو آدمی ہوں گے، تیسرا نبی آئے گا، ان کے ساتھ صرف تین آدمی ہوں گے، اسی طریقے سے چند نبی علیہ السلام آئیں گے، ان کے ساتھ چند افراد ہوں گے، چند لوگ ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا اے نبی میں نے تمہیں رسول بنایا، میں نے تمہیں نبی بنایا، لیکن تو نے دنیا میں کیا کیا، تو نے دنیا میں کیا کر کے آیا، کیا تو نے دین کی بات لوگوں تک نہیں پہنچایا، کیا تو نے اپنے قوم والوں تک دین کی بات نہیں پہنچایا ہے؟ وہ نبی کہیں گے ہم نے پہنچا دیے، لوگوں کو بتایا، الٹے ہم پر ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کیا سچ میں یہ کام تو نے کیا ہے، سچ میں یہ کام تم سے ہوا ہے کہ ہاں؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کیوں نہیں، ضرور۔ میرے بھائیوں
سنو آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میں آپ کو بتا دوں، میں آپ سے کہہ دوں، یہ بات میں پہنچا دوں، میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آئیے میں ایک اور حدیث بتاتا ہوں۔ اس حدیث یعنی پھر اللہ تعالیٰ جب یہ بات بتائیں گے، بات کہنے لگیں گے، اللہ نبیوں نے کہے گا میں نے پہنچا دیے، گواہ کہاں ہے؟ گواہ لاؤ۔ گواہ کہاں ہے؟ گواہ بھی اللہ تعالیٰ ڈھونڈے گا کہ گواہ کون ہے؟ نبیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پکڑیں گے، ہم سب کو پکڑیں گے جو ایمان پر عمل کرنے والے ہوں، اور پکڑنے کے بعد اللہ کے عرش یعنی وہاں پہ کھڑا کر دے گا اور کہے گا یا اللہ دیکھو یہی گواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہیں معلوم ہے کیا، تمہیں پتا ہے کہ ان نبیوں نے، ان رسولوں نے اپنے قوم والوں تک دین کی باتیں پہنچا دیے؟ کہے گا ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا، تمہیں کیسے پتا چلا، تمہیں کس نے بتایا ہے؟ پھر ہم لوگ یعنی محمد کی امت لوگ بتائیں گے، امتی لوگ کہیں گے اللہ کے نبی نے، آپ کے پیارے یعنی آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ دین کی باتیں ہر نبیوں نے آ کر اپنے قوم والوں کو بتایا ہے، اپنے قوم والوں سے کہہ دیے لوگوں عمل کیا کرو، لوگوں عمل کیا کرو، لوگوں ان چیزوں پر عمل کیا کرو۔ یہ معاملہ ہوگا قیامت کا منظر کا، یہ ہم امتی یعنی گواہی دیں گے، یہ محمد کی امت کی یہ فضیلت ہے۔ اور قیامت کا دن ہوگا جس کا نام عمل ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا اور جن کا نام عمل بائیں ہاتھ میں ہوگا، وہ دونوں کیا ہوں گے؟ آئیے ہم غور و فکر کرتے ہیں۔ قیامت کی دن اللہ تعالیٰ اسی لیے قرآن کریم کے اندر یہ قیامت کا منظر بیان کرنے سے پہلے انسانوں کو پکارا اور انسانوں سے کیا کہا؟ یا ایھا الناس انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ۔ ہے انسانوں، یہاں پہ میں ایک بات بتا دوں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک مذہب والوں کو خاص نہیں کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ یہ نہیں پکارا ہے مسلمانوں آؤ میں تمہیں بتا رہا ہوں، یا کسی ایک مذہب والوں کو نہیں پکارا ہے، بلکہ انسان جو بھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسانوں سنو، یعنی تم اپنے رب سے ملنے سے پہلے تمہیں کیا کرنا ہے، اپنے رب سے ملاقات کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے، اپنے مالک سے ملاقات کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے، تمہیں تیاریاں کر لینا ہے۔ جس طریقے سے تم چلتے ہو نا، سفر میں جاتے ہو، گاڑی چیک کرتے ہو کہ پیٹرول ہے یا نہیں، اسی طریقے سے یعنی دنیا کا انتظام کرتے ہو، سال بھر کے لیے کھانا ہے یا نہیں ہے وہ بھی آپ ڈھونڈ رہے ہیں، وہ بھی آپ چیک کر رہے ہیں کہ ہے یا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آخرت کے لیے آپ کو بھی ڈھونڈنا ہے۔ ہاں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے لوگوں یاد کیا کرو، لوگوں ان چیزوں پر غور و فکر کر لو، لوگوں یہ قیمتی دولت ہے، لوگوں ان چیزوں پر عمل کر لیا کرو۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو ان چیزوں پر عمل کرو، یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، اب واقعہ قیامت کے منظر کا بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی جس کا نام ہے اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، وہ ہنسی خوشی اپنے گھر والوں کے طرف دوڑ پڑیں گے، وہ ہنسی خوشی اپنے لوگوں کے طرف، گھر والوں کے طرف، اپنے گھر کے لوگوں میں سے جو جنتی لوگ ہوں گے۔ علماء کہتے ہیں گھر میں 15 لوگ رہتے ہیں نا، 15 لوگوں میں اگر 10 لوگ جنتی ہے، اگر ان میں سے 11واں لوگ اگر جنتی بن جائے تو وہ آدمی 10 لوگوں کی طرف دوڑ پڑیں گے، ہنسی خوشی دوڑ پڑیں گے اور ان سے کہیں گے کہ مجھے بھی جنت میں داخل کر دو، میں بھی جنتی ہوں، میں بھی تم سے جنت میں جانا چاہتا ہوں، ذرا رک جاؤ، مجھے بھی ساتھ میں لے لو، مجھے بھی ساتھ میں لے کر جنت میں میں بھی چلا جاتا ہوں، ایک ساتھ میں چلا جاؤں گا۔ یہ بات کہہ دیے، ہاں وہ ہنسی خوشی دوڑ پڑیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کا یہ حال ہوگا جس کا نام ہے اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، لیکن یہ قیامت کا دن ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، یعنی قیامت کا دن ہوگا جس کا نام ہے اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ وہ موت کو بلانے لگیں گے، وہ کہیں گے موت تو نے کیا کیا، آج مجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، تو کہاں بھاگ رہا ہے؟ آؤ، دنیا میں تو نے مجھے 1 منٹ کا وقت نہیں دیا، 2 منٹ کا مہلت نہیں دی، آج تو بھاگ رہا ہے، آؤ۔ لیکن موت وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی اسے بھڑکتی ہوئی آگ یعنی جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا تھا کہ یہ حال یہ ان کا حالات ہوگا، یعنی اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ آدمی ہوگا جو دنیا میں خوشحال تھا، دنیا میں پیسہ والا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ میں مرنے کے بعد جنت کو
کو خرید لوں گا، میں مرنے کے بعد جنت کو اپنا بنا لوں گا، میں مرنے کے بعد جنت کو اپنا ٹھکانہ بنا لوں گا۔ ارے جنت کون نہیں دے گا؟ میں پیسے سے خریدوں گا، میرے پاس پیسہ ہے، لیکن قیامت کا دن ہوگا، پیسے کام آنے والا نہیں ہے، یہ پیسہ دنیا ہی میں ہے، یہ دولت دنیا ہی میں ہے، لیکن شکلیں ہیں دان و خیرت کرنے کا، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اس لیے بتایا جا رہا ہے جو دنیا میں انسان دنیا کی محبتوں کے پیچھے دوڑتا ہے اور پیسہ کمانے کے چکروں میں دین کو بھلا بیٹھتا ہے، ان لوگوں کی یہ بیان ہے کہ پیسے سے سمجھ رہا تھا کہ میں جنت کو خرید لوں گا، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اور ایک شکل قرآن نے بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کا دن ہوگا، یعنی کچھ لوگ ہوں گے جو دین پر عمل نہیں کیے، قرآن پر عمل نہیں کیا ہے، یعنی دین اسلام پر عمل نہیں کیا ہے، وہ قرآن کو اپنایا نہیں، اس نے دین کو اپنایا نہیں، قیامت کی دن وہ آنکھوں سے اندھے یعنی آنکھوں سے محروم رہے گا، ان سے اللہ تعالیٰ وہ اللہ سے سوال کرے گا بار بار، یا اللہ تو نے یہ معاملہ میرے ساتھ کیوں کیا؟ میرے ساتھ یہ ایسا تو نے کیوں کیا؟ میں تو لوگوں کو دنیا میں دیکھتا تھا، میں لوگوں سے فلا بازار گھوم رہے تھے، میرے ساتھ کوئی پریشانی نہیں، لیکن آج مجھے پریشانی ہو رہی ہے، آج مجھے کہیں جانے کو نہیں مل رہا ہے، یہ معاملہ میرے ساتھ ہے، یہ پریشانی میرے ساتھ ہے، میں کیا کروں؟ کیا حال بنا بیٹا اللہ تو نے کیا کر دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جواب دے گا، اے میرے بندے سن لے، تو نے دنیا میں نے اس لیے آج میں نے تم سے یہ معاملہ اس لیے کیا ہے، تو نے دنیا میں قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو نے دنیا میں رسول کی باتوں کو چھوڑ دی، تو نے دنیا میں ان لوگوں کے پیچھے دوڑا رہا۔ اے نوجوانوں، تو نے سلمان خان کو اپنا آئیڈیل بنایا، تو نے فلاں ہیرو کو آئیڈیل بنایا، فلاں کرکٹر کو آئیڈیل بنایا، IPL آ رہا ہے، وہ جشن کے وجہ سے رات بھر گزر رہے ہیں، لیکن نماز کے وقت ہم حاضر نہیں ہو رہے ہیں، قرآن کو ہم اپنا نہیں رہے ہیں، قرآن کو اپنانے کے بجائے وہ دین کو اپنانے کے بجائے ان چیزوں کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ یہی معاملہ ہے ان لوگوں کے ساتھ، یہی پریشانی ہے ان لوگوں کے ساتھ، یعنی نوجوانوں کا یہ حال ہوگا، نوجوان روئیں گے، گڑگڑائیں گے کہ کیا کروں، معاملہ کیا ہو میرے ساتھ، ان پریشانیوں میں کہاں جاؤں، میں جگہ کہاں ڈھونڈوں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں اگر دنیا میں رہ کر تم اچھے عمل کرتے ہو، دنیا میں رہ کر دین پر عمل کرتے ہو، یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے، اور یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ کامیابی چاہتے ہو کہ کامیابی تمہیں مل جائے، کامیابی ڈھونڈتے ہو کہ کامیابی تمہیں کہاں ملے، قرآن پر کبھی غور کرو، یعنی فلموں کو چھوڑو، موبائل کو چھوڑو، اور دشمنوں نے یہ ہمارے ہاتھوں میں ہتھیار دیا ہے، دشمنوں نے ہمارے ہاتھوں میں ہتھیار دیا ہے، وہ ہتھیار کیا ہے؟ موبائل ہے، ہم موبائل یوز کرتے ہیں، ان میں صحیح یوز کرنے کے بجائے گندی چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، فلموں کا عادی بنے ہوئے ہیں، گندی فلموں کے عادی بنے ہوئے ہیں، لیکن ہم کبھی جلسہ اور قرآن و حدیث نہیں سن رہے ہیں۔ آپ قرآن سنیے اچھے اچھے قاری کی آواز میں، قرآن ہے، تلاوت ہے، ان کو سنیے، اس میں رحمت بھی ہے، یہ موبائل زحمت بھی ہے۔ آپ کو موبائل نے دشمنوں نے اس لیے دیا ہے تاکہ آپ کو مارا جائے، تاکہ آپ کو ملک سے نکالا جائے، جس طریقے سے یعنی اسپین کی یعنی اس دنیا کے نقش قدم پر ایک دیش کا حال ہوا ہے کہ مسلمانوں نے 800 سالوں تک حکومت کرنے کے بعد یہ حال ہوا کہ مسلمان دیکھ رہے ہیں، عیسائیوں کی نظریں پڑی، عیسائیوں نے غور و فکر کیا کہ مسلمان حکومت کر رہے ہیں، حکومت کو کیسے چھین لی جائے، حکومت کو کیسے اپنا بنایا جائے، پھر ان مسلمانوں کے ہاتھوں سے اس دیش میں اس ملک میں شراب اور سگریٹ ڈالنا، سگریٹ جیسی گندی چیزوں کی عادی یعنی ان نوجوانوں کو اور مسلمان کے نوجوانوں کے طبقے کو بنانا شروع کر دیا۔ جب مسلمان ان چیزوں کے عادی بن گئے، جب مسلمان ان چیزوں کے عادی بن کر ان چیزوں کے پیچھے دوڑنے لگے، پھر وہ دین سے محروم ہو گیا، حکومت ان کے ہاتھوں سے چلی گئی، وہ محروم ہو گیا، وہ پریشان ہو گیا، پھر ان کے ہاتھوں سے حکومت چلی گئی۔ اسی طریقے سے دشمن نے ہمارے ہاتھوں میں موبائل کے ذریعے سے ایک ہتھیار دیا۔ نوجوانوں، گھر کے اندر تم اکیلے سوتے ہو، تمہارے ساتھ تمہارے بستر پر کوئی نہیں ہے، یعنی گھر کے دروازے بند کر کے، لیکن تم اس وقت یعنی انگلی کے ٹچ کرنے سے ایمان کا سودا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت تمہیں کیا سوچ رہا ہے؟ تمہارا شیطان تمہارے ذہنوں میں گندی باتیں بھی ڈال سکتے ہیں، اس لیے اس وقت تمہیں کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کو یاد کرنا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے کہ اللہ موجود ہے، اور اللہ جب تک ہم کو دیکھ رہے ہیں ہم بچ نہیں سکتے ہیں، اور اللہ
قیامت تک، اور ہم جب تک زندہ رہیں گے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھے گا۔ لوگوں اس لیے انگلی سے ٹچ کرنے سے بچے، ان چیزوں سے بچے، ان چیزوں سے دور رہے۔ میں یہی گزارش نوجوانوں سے اور ان لوگوں سے کہوں گا کہ برائیوں سے بچے، اور آپ کو کیا کرنا ہے، دین کی باتوں پر عمل کرے۔ اور نوجوانوں ان چیزوں سے عادی بننے کے بجائے نیک چیزوں کا عادی بنے، یعنی اچھی چیزوں کا عادی بنے، قرآن و حدیث پر عمل کرے۔ میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ان موبائل اور ان فتنوں سے، دنیا کے فتنوں سے اور ان ظالموں کے ظلم سے بچائے رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔